من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقف مدحت خیر البشر کریں ہر سانس وقف مدحت خیر البشر کریں اس وقفہ حیات کو ہم یوں بسر کریں اس وقفہ حیات
حیات کو ہم یوں بسر کریں. فریاد کا یہ رنگ بنا قلب ناتوا، فریاد کا یہ رنگ بنا قلب ناتوا، نالے طواف روضائے خیر البشر کریں. نالے طواف روضائے خیر البشر کریں. یہ شعر سنیے. ہم بے کسوں کا ان کی عطاؤں سے ہے بھرم، ہم بے کسوں کا ان کی عطاؤں سے ہے بھرم، ان سے ملے نہ بھیک تو کیسے گزر کریں. ان سے ملے نہ بھیک تو کیسے گزر کریں. اس وقفہ حیات کو ہم یوں بسر کریں. ہم نے تو غفلتوں میں گزاری ہے زندگی، ہم نے تو غفلتوں میں گزاری ہے زندگی. سرکار آپ ہم پہ کرم کی نظر کریں. سرکار آپ ہم پہ کرم کی نظر کریں. اس وقفہ حیات کو ہم یوں بسر کریں. جب زندگی کی شام ہو پڑھتے ہوئے درود، جب زندگی کی شام ہو پڑھتے ہوئے درود، دیوانہ وار سوئے مدینہ سفر کریں. دیوانہ وار سوئے مدینہ سفر کریں. اس وقفہ حیات کو ہم یوں بسر کریں. یہ آخری شعر پیش خدمت ہے. تمام فرمائیں. ذروں کو آفتاب کی تابانیاں ملیں، ذروں کو آفتاب کی تابانیاں ملیں. تم چاہو تو کلام شجر اور حجر کریں. تم چاہو تو کلام شجر اور حجر کریں. اس وقفہ حیات کو ہم یوں بسر کریں. مقطع پیش خدمت ہے. تمام فرمائیں. خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث ومحشر بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهري وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهري سقى معشر الأبرار من حوض كوثري شرابا طهورا خاليا عن مكدري إذا لمع أنوار وجه محمد فلم يبقى نور ما لنجم منور. عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منظري وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے دیے ہیں. جس راہ چل پڑے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل پڑے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی
کیسے ہی رنج میں ہو تو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے یہ ہیں جس راہ چل پڑے ہیں کوچے بسا دیے اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں تو جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں اور روتے ہنسا دیے ہیں ان کی لیکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل پڑے ہیں کوچے بسا دیے اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل یا رسول اللہ ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے جلا دیے ہیں جس راہ چل پڑے ہیں کوچے آ دیے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ان کی لیکن دل کے غنچے لا دیے ہیں جس راہ چل پڑے ہیں کوچے فساد یا معاشر المسلمین و یا جماعت الحاضرین یرحمکم اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ تمام حضرات پر نازل ہوں اور مجھ خطاوات پر اور اراکین بزم ربانی پر اور حضرت مولانا طاہر صاحب پر یہاں کے متولی صاحب پر اور منتظمین جلسہ پر چھوٹوں پر بڑوں پر بوڑھوں پر بچوں پر کچھ مجھ مریض مظہر ربانی پر سب پر اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو آمین کہہ ایک شاعر فرماتے ہیں ایک درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک سلم فرماتے ہیں کچھ خار مغیلہ گلے تر ہو نہیں جاتا کچھ خار مغیلہ گلے تر ہو نہیں جاتا اور قلعی سے کچھ آئینہ قمر ہو نہیں جاتا اور ہر قطرے ناچیز گوہر ہو نہیں جاتا اور مس پر جو ملمہ ہو تو زر ہو نہیں جاتا اور جس پاس عصا ہو اسے موسیٰ نہیں کہتے جس پاس عصا ہو اسے موسیٰ نہیں کہتے اور ہر ہاتھ کو عاقل ید بیضا نہیں کہتے
مطلب یہ کہ ہر کلمہ پڑھنے والا حقیقتاً مسلمان نہیں ہوتا، ہر نماز پڑھنے والا حقیقتاً مومن نہیں ہوتا، ہر روزہ رکھنے والا ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو۔ اللہ تعالی ہم کو حقیقی مومن بنائے اور حقیقی اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اگر ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہوتا تو منافقین جو سرکار کے سامنے کلمہ پڑھا کرتے تھے اور اسلام کا دعویٰ کرتے وہ سب مسلمانوں میں شمار ہو جاتے اور جنت میں پہنچ جاتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جنت تو کیا جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں رہیں گے، حالانکہ یہ کلمہ پڑھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، اور ہر نماز پڑھنے والا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی مومن ہو، کیونکہ اگر ہر نماز پڑھنے والا مومن ہو جائے تو پھر منافقین کو بھی مومن بن جانا چاہیے نا۔ یہ منافق بھی تو نماز پڑھتے تھے، پھر ایسی نماز پڑھتے تھے، ہم آپ تو قلعے کی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لال مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، سیوا پیٹ کی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں بس، اور آگے بڑھے تو دلی کی جامع مسجدیں پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ منافق تو مسجد نبوی میں سرکار کی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو ایسی متبرک مسجد میں نماز پڑھنے کے باوجود بے ایمان کے بے ایمان رہے۔ ہم آپ تو اپنے پیشمام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کوئی عالم آ گیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، پیر طریقت کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ ظالم تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کیا فائدہ ہوا ان کی نماز سے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سرمد غم عشق دل ہوس را نہ دہن، اور سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن۔ اے سرمد عشق غم ہر ایک کو نہیں ملتا، ظاہری اعمال ہر شخص اختیار کر سکتا ہے، لیکن قلب کی دنیا بدل جانا یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے۔ زبان اپنی حرکت میں آ سکتی ہے، ہاتھ پیر حرکت کر سکتے ہیں، ہاتھ باندھ سکتا ہے، رکوع میں جا سکتا ہے، سجدے میں جا سکتا ہے، اعمال ظاہری کر سکتا ہے، لیکن دل عشق رسول سے مالا مال ہو جائے اس پر دست رس نہیں۔ یہ تو کرم ہے اس کا، جس کو چاہے اپنے حبیب کا چاہنے والا بنا دے۔ آج میں اپنی بیماری کی وجہ سے ذرا فکر مند تھا کہ علالت نے مجھے بہت کمزور بھی کر دیا، اور پھر ظاہر ہے کہ بیمار تو بیمار، جب آدمی بیمار تو اس کی تقریر بھی بیمار ہو جاتی۔ مگر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مولانا طاہر صاحب کو، انہوں نے ایک نسخہ استعمال کیا، الحمدللہ بیماری سب دور ہو گئی۔ آیت کریمہ چھوٹی سی پڑھی، مگر ایسی آیت جس نے بتا دیا کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم دو قسم کا ہے۔ ایک تو ایسا صراط مستقیم ہے جو نبیوں کے علاوہ، صالحین کے علاوہ، شہداء کے علاوہ، صالحین کے علاوہ ہے، اور ایک ایسا سیدھا راستہ ہے جو نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا، صالحین کا ہے۔ آپ کہیں گے یہ دوسرا راستہ کس کا ہے؟ تو یہ اسی کا ہے جس کے شاگرد آج کل ذکر رسول روکتے پھرتے ہیں، یہ اس کا راستہ۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، اس کا تو مولانا نے ثبوت دے دیا۔ آیت کریمہ پڑھ دی کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں، تو اس کی آیت کی تفسیر بھی آیت سے ہی کر دیا انہوں نے۔ دوسری آیت 9 پارے کی پڑھ کر کے، 5ویں پارے کی پڑھ کر انہوں نے سنا دیا کہ وہ لوگ جن کا راستہ انعمت علیہم کا راستہ ہے وہ کون لوگ ہیں، تو وہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ابھی آپ سن چکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، کیا یہ دعا کافی نہیں ہے کیا؟ سوچو، کس سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے؟ اللہ سے۔ تو اللہ کیا مجھ کو برا راستہ دکھا دے گا کیا ہے؟ اللہ سے بولتا ہے بندہ 5 وقت میں، ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، صبح سے شام تک کتنی رکعتیں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو اس طرح صبح سے شام تک کتنے بار وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے یہی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔
تو یہ تو بالکل کافی بات تھی نا. ہمارا آپ کا کام یہ تھا اللہ ہم کو سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے تو ہم کو تو سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ فضل فرماتا سیدھا راستہ دکھا دیتا, مگر نہیں. اللہ نے فرمایا خبردار خبردار, خالی سیدھا راستہ مت مانگنا, کیونکہ تم مجھ سے مانگ رہے ہو, میں چاہوں تو تم کو سیدھا راستہ دکھا دوں, لیکن تم میں اور شیطان میں پھر فرق واقعی نہیں رہے گا. اگر ایسی دعا کرو گے اللہ ہم کو ڈائریکٹ سیدھا راستہ دکھا دے, تو تیرے مانگ میں اور شیطان کی مانگ میں کوئی فرق نہیں رہتا. شیطان بھی اللہ سے بولتا اللہ سیدھا راستہ ہم کو دکھا, اپنے تک پہنچنے کا راستہ, اپنی توحید کا راستہ, اپنی وحدانیت کا راستہ ہے, اپنوں کو اپنے خدا کو سجدہ کرنے کا راستہ, عبادت کرنے کا راستہ. تو شیطان بھی مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا خالی اتنی دعا مت کرنا کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. اگر خالی تم نے سیدھا راستہ مانگا تو شیطان کا بھی سیدھا راستہ ہے. تو میں ہو سکتا ہے تو نے اگر بیچ میں نبیوں کا وسیلہ نہیں لیا, اولیاء کا وسیلہ نہیں لیا, صدیقین کو نہیں لیا, سیدھا راستہ دکھا دیا, تو شیطان فوراً جا کے قبضہ کر لے گا. آپ کہیں گے شیطان کا سیدھا راستہ کہاں ہے بھائی؟ قرآن پاک میں ہے. جی ہاں, سورہ آراف کے اندر ہے, 8ویں پارے میں اس کا بھی بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے شیطان تو میرے بندوں کو بہکائے گا؟ کہا جی ہاں, تیرے جتنے بندے سب کو بہکاؤں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, یہ شیطان کا قول ہے جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا. اس مردود نے کہا اللہ میں جو تیرا بندہ بچے کا نہیں, سب کو اجمعین, سب کو میں بہکاؤں گا. اچھا اتنا بڑا دعویٰ تیرا, سب کو تو بہکائے گا ہے, مگر کیسے بہکائے گا بھائی؟ تو اس کا طریقہ بھی اللہ کو سنا دیا اس نے. اللہ تعالیٰ میں کیسے ان کو بہکاؤں گا؟ اس طرح بہکاؤں گا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ میں کیسے بہکاؤں گا؟ تو صراط مستقیم پر جو ہے تیرا صراط مستقیم جو ہے, صراطک المستقیم, وہ جو تیرا صراط مستقیم ہے نا سیدھا راستہ, وہیں جا کے بیٹھ جاؤں گا. کیونکہ جتنے سیدھے راستے کے طالب ہیں اسی راستے سے گزریں گے نا. اللہ کی طرف جانے والے اسی صراط مستقیم سے جائیں گے, تبھی تو اللہ تک پہنچیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو بتاتا اللہ پاک میں ایسے بہکاؤں گا تیرے بندوں کو ہے کہ میں جو تیرا سیدھا راستہ ہے, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ, لَأَقْعُدَنَّ لام تاکید کا, نون تاکید کا, جس کے معنی ضرور ضرور, یعنی ایسا میں ضرور کروں گا. کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ, قعد بنا ہے قعود سے, آپ لوگ بیٹھتے ہیں نماز میں قاعدہ, قاف عین دال, اسی سے یہ لَأَقْعُدَنَّ بنا ہے, یعنی بیٹھ جاؤں گا, کھڑا بھی نہیں رہوں گا بلکہ باقاعدہ جنگ کے بیٹھ جاؤں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ تیرے سیدھے راستے میں. دیکھیے شیطان کے ذکر آیا, اس کی دم نکلنے لگا ہے. وہ بولتا ہے میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, اور پھر کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ, پھر میں لوگوں کے جو تیرے بندے ہیں ان کے پاس آؤں گا. سیدھے راستے پر بیٹھنا کافی نہیں ہے, بلکہ ان کے ارد گرد گھوموں گا. جو بیچارے سیدھے راستے پر آئے ہوئے ہیں نا, ان کے لیے میں کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم, ان کے پاس آؤں گا. کدھر سے آئے گا, کیسے آئے گا, اس کو بھی بیان کیا اس نے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, کبھی تو سامنے سے آؤں گا, من بین ایدیہم ومن خلفہم, کبھی پیچھے سے آؤں گا, وعن ایمانہم, کبھی دانی طرف سے, وعن شمالہم, کبھی بائیں طرف, چاروں طرف سے ان کو گھیروں گا. ارے بھائی کہاں جاتے ہو؟ اللہ کا راستہ لو, اللہ کا راستہ, چاروں طرف سے گھیروں گا. دیکھو پورا طریقہ شیطان کا یہ قرآن پاک موجود ہے. آج بھی جتنے شیطان کے شاگرد ہیں وہ سنیما میں جا کر کے تبلیغ نہیں کرتے, شراب خانے میں نہیں جاتے, بازار میں نہیں جاتے, بری جگہ نہیں, جو اللہ کا صراط مستقیم مسجد ہے وہیں آ کے ڈیرا جماتے. کیونکہ وہ شیطان نے بتایا میں کہاں سے بہکاؤں گا, تو سیدھا جو راستہ ہے, تو پورا شہر آپ کا سیلم ہے, بتاؤ سب سے سیدھا راستہ کہاں پر ملے گا؟ مسجد میں ملے گا نا بھائی. کیا تمہارے گھر میں ملے گا؟ نہیں. کیا بازار میں ملے گا سیدھا راستہ؟ نہیں. شراب خانے میں ملے گا, بس اسٹینڈ میں ملے گا, جنکشن میں ملے گا, کہیں نہیں. پورے سیلم میں سب سے سیدھا راستہ مسجد میں ملے گا. تو اس نے کہا میں اور کہیں نہیں جاؤں گا, جو سیدھا راستہ وہاں جا کر اپنا قبضہ کروں گا, وہیں جا کے بیٹھوں گا, اور پھر جو وہاں آئیں گے
کیونکہ جتنے اللہ کے چاہنے والے وہ سیدھے راستے پہ آتے بیچارے ہیں، وہیں پر اس کو موقع ملے گا۔ دیکھو چور جو ہے، جو چالاک چور ہوتا ہے، سمجھدار چور ہے نا، چور بھی دونوں قسم کے ہوتے ہیں، ایک بے وقوف چور ہوتے، ایسے بے وقوف خالی مسجد کا جوتا چرایا تو پکڑا جاتا بے وقوف چور، اور ایک ایسا زبردست چالاک چور ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے گھر میں چوری کرے تب بھی پکڑا نہ جائے۔ تو چور کا بھی فن ہے، عیب کردن را ہنر باید، عیب کرنے کے لیے بھی ہنر چاہیے۔ تو جو زبردست فنکار چور ہے وہ کیا کرتا ہے، جب چوری کرنے کو نکلتا پہلے ہی سے پلان بنا لیتا، کدھر جانا، کون سے راستے پر جانا ٹھگنے کے لیے، کس جگہ جانا جیب کاٹنے کے لیے۔ تو سوچتا ہے جس راستے پر مالدار لوگ ہوں، پیسے والے ہوں، بڑے بڑے دھنا سیٹ جہاں سے گزرتے ہوں، کے سیلم میں ہے، وہ چالاک سے جو چور وہیں جاتا جہاں اچھا مال ملے، ہے نا بھائی۔ بے وقوف ہے تو سڑک چھاپ لوگوں جھوپڑے میں چلا جاتا، اور جھوپڑے میں جا کر کے خالی ہنڈی چراتا تو جھوپڑے والے جوتے مار مار کے ٹھیک کر دیتے۔ یہ بے وقوف چور۔ جو چالاک چور ہے وہ ہمیشہ ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں بہت آرام کے ساتھ بڑا ہاتھ مارنے کو ملے۔ ارے 10 روپیہ چرایا، 5 روپے چرایا، 2 روپے کا جوتا چرایا، 3 روپے کی چپل چرایا تو کیا بھلا، ایسا مال چرانا جو لاکھوں میں بکے ہے، جو زیادہ قیمتی مال ہے وہ کدھر ملے گا، وہ چور وہاں کا پلان بناتا ہے۔ یہ شیطان بھی جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ایمان کی دولت رکھنے والا گروہ کہاں ملے گا، سب سے زیادہ تقوی کی دولت لے کر چلنے والے کدھر ملیں گے، وہ کون لوگ ہوں کہاں جن کے پاس عبادت کا توشہ ہے، نیکیوں کا توشہ ہے، ریاضت کا توشہ ہے، عبادت کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا اسٹاک مال کن لوگوں کے پاس ہے، وہ لوگ کہاں ملیں گے، اس کو معلوم مسجد میں ملیں گے، وہ شراب خانے میں نہیں ملیں گے، وہ جوئے خانے میں نہیں ملیں گے۔ جتنے دین کے مالدار لوگ ہیں، جن کے پاس سرمایہ آخرت ہے، آخرت کی تیوری بھری ہوئی ہے، آخرت کا مال جن کے پاس موجود ہے، آخرت کی بڑی بڑی رقمیں لے کر ہیں تاکہ کل اللہ کی بارگاہ میں جائے تو وہاں جنت کا سودا کریں، تو ایسے مالدار لوگ کدھر ملیں گے، وہ بیچارے سب مسجد میں ملتے۔ لہذا وہ شیطان سیدھا مسجد میں ہی آتا کہ یہیں پر موقع ہے ہاتھ مارنے کا۔ شراب خانے میں جائیں گے تو جو بھی ملے گا اس کے پاس تو کچھ مال یعنی عبادت ہے ہی نہیں، تقوی ہے ہی نہیں، ایمان کی دولت ہے ہی نہیں، وہ پھکا آدمی شراب خانے میں پھر رہا ہے، اس کے پاس تو گناہ ملیں گے، نیکی کہاں ملے گی۔ ہوٹل میں جائیں گے تو نیکی والے کہاں ملیں گے، بازار میں جائیں گے تو نیکی والے، ارے نیکی والے ملیں گے تو مسجد میں ملیں گے، تو ڈاکہ ڈالنا تو مسجد میں جانا، وہیں جا کے بیٹھنا اور گھیرنا ان کو، جانے نہ پائے کیسے بھی ہو کے اس کا ایمان ہڑپ لے، عقیدہ بگاڑ دینا، بس وسا ڈال دینا۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو ہوشیار رہو، جب مجھ سے سیدھا راستہ مانگنا تو خالی اتنا نہیں بولنا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، نہیں، یہ شرط تم خود لگا دینا، مانگتے وقت ہی اس کا خیال رکھو جب مجھ سے سیدھا راستہ مانگو تو ایک وسیلہ لگا لو نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء و صالحین کا، تو شیطانی راستے سے بچ جاؤ گے۔ دیکھو یہ سورہ فاتحہ جو سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا، شہیدوں کا، صالحین کا انعمت علیہم کہہ کے جتنے اللہ کے مقبول بندے ہیں، جتنے اللہ کے پیارے بندے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، صحابی ہو، صدیق ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، محدثین ہو، بھارت کے جتنے اللہ کے نیک بندے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ سب انعمت علیہم والا کرو۔ اللہ نے نماز میں ہی ہم کو آرڈر دے دیا کہ جب ہم سے سیدھا راستہ مانگو تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو، ہے ایسا کہنا اے اللہ ہم کو وہ والا سیدھا راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے، نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، یہ راستہ دکھانا، وہ شیطان والا سیدھا راستہ نہیں دکھانا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم کو وہ شیطانی صراط مستقیم سے بچائے۔
ایک صاحب نے تو صراط مستقیم کتابی رکھی ہے، سمجھے آپ، حالانکہ وہ پوری شیطان کی راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ سیدھا راستہ عجیب معاملہ ہے کہ شیطان نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس کا یہ دھندا ہی نہیں ہے، دھندا یہ ہے مستقل لوگوں کو بہکانا۔ ایک جگہ مجھے بھی بہت سے لوگوں نے ایک جلسے میں مدعو کیا، سمجھے آپ، اور میرا بھی نام شامل کر دیا۔ اب وہاں اسٹیج میں گیا، دیکھا میں نے تو ہر ایک قسم کے لوگ تھے وہاں، سمجھا، لال پیلے ہرے قسم کے کوالٹی کے، کیا کرنا۔ خیر تو مجھے بھی تقریر کرنے کا موقع ملا، بالکل تھوڑا سا وقت ملا، تو وہاں پر میں نے کہا بھائی میں اس وقت تقریر نہیں کروں گا، ایک آدمی میں نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب سنا دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا خواب؟ میں نے کہا ایک صاحب تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ شیطان اچھا آرام کے ساتھ ایک صوفہ سیٹ پر لیٹا ہوا، صوفہ سیٹ آج کل جانتے ہیں امتا فرسٹ کلاس گدا، اور پڑا ہوا اپنے سگریٹ کی کٹ لگا رہا، سمجھے آپ، اور فین چل رہا ہے، ریڈیو بج رہا ہے، ٹیلی ویژن، آرام سے پڑا ہوا۔ تو ان صاحب نے کہا ارے بھائی شیطان ہم نے تو سنا تھا تو تمام دنیا کو بہکانے کا کام کرتا ہے، تو یہاں آرام سے سو رہا ہے نا، جب ایسا تو آرام سے سوئے گا پنکھے کے نیچے اور گدے کے اوپر تو پھر لوگوں کو بہکائے گا کون؟ اس نے کہا اب مجھے بہکانے کی ضرورت نہیں، میرے شاگرد پیدا ہو گئے ہیں، گلی گلی پھر کے مسجدوں میں جا کے بہکانے کام کرتے ہیں، میں آرام سے سوتا ہوں۔ اب جہاں جہاں ہدایت والے ملیں گے وہاں وہاں میرے شاگرد مل جاتے ہیں، وہ ان کا کام شروع کر لیا انہوں نے، اس لیے میں آرام سے سو رہا ہوں، سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے نیکیوں سے پہلے وسیلہ تھام دیا اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کا وسیلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اولیاء کرام کا وسیلہ ہو، اولیاء کرام کا وسیلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ علماء اہل سنت کا وسیلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہ وسیلہ عطا فرمائے تاکہ ہم صراط مستقیم پر چلے، مگر وہ والا صراط مستقیم جو نبیوں والا ہے، رسولوں والا ہے، صدیقوں والا ہے، شہداء صالحین والا ہے، سمجھے آپ۔ اس راستے پر چلیں گے تو کبھی بہکیں گے نہیں۔ یہ دنیا عجیب و غریب ہے، یہاں پر مختلف قسم کے شیطانی حربے چل رہے ہیں، اور شیطانی حربوں کا پہچاننا بھی ہر ایک کا کام نہیں۔ یہ شیطان اتنا ماہر ہے کہ اللہ کی پناہ۔ بعض لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جناب وہ سنیوں کے ساتھ بھی رہتے، وہابیوں کے بھی ساتھ رہتے، ارے بھائی تم کاہے کو ایسا کرتے، یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر۔ نہیں صاحب ہم بالکل پکے سنی، ابھی ادھر کیوں جاتے؟ نہیں وہاں جا کے دیکھتے ذرا کیا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی تم دیکھنے جاؤ گے تو کہیں تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ۔ نہیں صاحب ہم بہت پکے آدمی ہیں، ہم کو کوئی بابے نہیں بنا سکتا، ہم تو ہر کلاس جوائن کرتے ہیں، ہر سوسائٹی میں جاتے ہیں، ہر ماحول میں دیکھتے، تو ہم کو جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، ادھر بھی جاتے جناب ادھر بھی جاتے۔ آخرکار ان کا مسلک کیا ہو جاتا ہے؟ مسلک بھی ویسے ہی ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے، سمجھا آپ، کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، اور گو مشت خاک ہے مگر آندھی کے ساتھ ہے، جس طرف کو ریلا بہتا ہوا دیکھا اس کے ساتھ ساتھ ہو گئے۔ ایک شاعر فرماتے ہیں کہ نہ پیتا ہوں نہ پینا چاہتا ہوں، نہ پیتا ہوں نہ پینا چاہتا ہوں، غضب ہے پھر بھی جینا چاہتا ہوں، خدا بھی خوش رہے اور بدھ بھی راضی، کوئی ایسا قرینہ چاہتا ہوں۔ تو یہ پارٹی ایسی، ان کو بھی خوش رکھنا ان کو بھی خوش رکھنا۔ ایک اور شاعر فرماتے ہیں کہ میں بھی ہوٹل میں پیو چندہ بھی دو مسجد میں، یعنی ادھر جاؤ شراب خانے میں شراب بھی پیتے جاؤ، مسجد کو چندہ بھی دیتے جاؤ۔ ابھی دونوں کام، ہاں صاحب دونوں کام کرنا۔ کیوں؟ میں بھی ہوٹل میں پیو چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ ایسی پالیسی، اللہ ہم کو آپ کو اس پالیسی والوں سے بچائے۔ یہاں تو ہمارا مقصد یہ، اللہ فرماتا ادخلوا فی السلم کافہ، خالی اسلام میں داخل ہونا کافی نہیں ہے، پورے طور پر داخل ہو تب جا کے اسلام کا فائدہ ہوگا۔ آدھے آئے آدھے باہر، آدھے اندر آدھے باہر، اس میں کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو مسلمان بننا ہے تو پورے بنو۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو ایمان والا کیا ایمان لائے گا؟ مطلب یہ ہے ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو، حقیقتاً صحیح معنی میں مومن بنو۔ جب تک تم صحیح مومن نہیں بنو گے حقیقتاً تم ایمان والے ہی نہیں۔
اور صحیح مومن کب بنے گا؟ جبکہ محبت پیدا ہو جائے جناب محمد رسول کی، کیونکہ سرکار خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ۔ بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیکیاں کرتے جاتے ہیں، مگر جب دیکھتے ہیں نیکی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو نیکی کرنا چھوڑ دیتے۔ ایک صاحب مجھے حضرات اتنے دن سے میں نماز پڑھتا، اتنا میں نے تمام نیک کام کیا، داڑھی بھی رکھ لیا، تسبیح بھی پڑھتا ہوں، کئی برس ہو گئے پڑھتے پڑھتے، مگر میرا بھلا نہیں ہوتا، اور میرا بھائی نالائق کمبخت کبھی جمعے کی بھی نماز پڑھ، اللہ پاک خوب پیسے ہی پیسہ دے دیا۔ ہم نے کہا بھائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا کسی کو پیسہ دے کے آزماتا اور کسی سے پیسہ لے کے آزماتا۔ مومن کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے ایمان لانے کے بعد اپنے رب کی مرضی پر سر جھکا لینا۔ ہمارا کام ایمان لانا ہے، دعا کرو، مگر اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، یہی ایمان کا سب سے اونچا مقام ہے۔ صحابہ کرام کا یہی مسلک تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی تھے، آرام ملے جب بھی راضی، تکلیف ملے جب بھی راضی، جب فاقہ کرتے تھے جب بھی راضی، جب سلطان اور شہنشاہ بن گئے جب بھی راضی، جب جھوپڑے میں رہتے تھے جب بھی راضی، جب محلوں میں پہنچ گئے جب بھی راضی، اللہ کی رضا پر وہ مرتے تھے۔ تو اصل میں کل کی تقریر میں نے بتایا تھا کہ اصل توحید اہل سنت کی کیا ہے؟ خدا کی رضا پر عمل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، بس یہی ہماری توحید ہے، سمجھا؟ صرف ظاہری مسئلہ نہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، سمجھے آپ؟ مجھے ایک بات یاد آئی، واقعہ جو علامہ ساوی نے تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحب تھے، دن رات نماز پڑھتے تھے، ان کا نام تھا ثعلبہ ابو حاتم انصاری، مدینے کے رہنے والے تھے، انصاری تھے، سمجھے آپ؟ ابو حاتم انصاری ثعلبہ، ان کا ذکر باقاعدہ ہے کہ وہ حضور کی مسجد میں ہر وقت نماز پڑھتے رہتے تھے، اور بیچارے بالکل غریب تھے، خالی ایک چادر ان کے پاس تھی، دونوں میاں بیوی اسی ایک چادر میں گزر کرتے تھے، اتنے غریب تھے، اللہ اکبر۔ اور نماز پڑھتے پڑھتے اتنا نماز پڑھا کہ گھٹنوں میں سجدے کے نشان، ہاتھوں پر سجدے کے نشان، پیشانی پر یہ بڑا گٹھا لگ گیا، اچھا بڑا چوڑا چکرا، کیونکہ وہ دن رات نماز پڑھتا۔ ایک دن آپ یہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا حضرات آپ تو ماشاءاللہ بڑے صاحب اختیار رسول ہیں، ہے نا؟ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، درختوں کو حکم دیا تو جڑ سے پیڑ پکڑ کر کے آ گئے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں سے حکم دیا تو وہ کلمہ پڑھنے لگی، جانور آئے تو آپ کو سجدہ کرنے لگے۔ غرض کیا آپ کے معجزات تو بے پناہ ہے، امت میں بعض لوگوں کے لیے آپ نے دعا فرما دی تو وہ مالا مال ہو گئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے لیے دعا کر دی تو اس قدر پیسہ، اتنا پیسہ ان کے پاس آیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے لیے دعا کر دی تو وہ مالا مال ہو گئے۔ تو آپ تو بہت صاحب اختیار ہیں، دعائیں زبردست ہیں، تو آپ میرے لیے بھی دعا کر دو۔ حضور نے فرمایا کیا دعا کرنا چاہتا؟ کہنے لگا ایسا دعا کر دیجیے کہ میں پیسے ہی پیسہ مال والوں۔ حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جاؤ بھائی یہ دعا تمہارے لیے میں نہیں کرتا، تمہارے لیے پیسہ ٹھیک نہیں، سمجھے؟ تمہارے لیے پیسہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول تو جانتے تھے جب ان کی امت کے اولیاء کرام روشن ضمیر ہوتے ہیں، وہ کیفیت جان لیتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا، وہ آدمی کیسا، تو اللہ کے رسول کا روشن ضمیری کا کیا کہنا؟ سرکار نے فرمایا تیرے لیے پیسہ ٹھیک نہیں ہے، تو میری سنت پر عمل کر، دیکھ میرا طریقہ کیا ہے، اللہ نے دے دیا کھا لیا تو شکر کیا، نہیں دیا فاقہ کیا صبر کیا، تو صابرین شاکرین دونوں مرتبے میں حاصل ہیں۔ حالانکہ فرمایا میرے اختیار میں یہ ہے لو سر تو مئی جو الذهب مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لو شے تو مئی لو شے تو تجی مئی جبل الذهب جبال الذهب، سمجھا؟ سرکار فرماتے اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ ساتھ چلیں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو ایسا اختیار حاصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ چھوٹا موٹی دولت نہیں بلکہ سونے کے پہاڑ سرکار کے ساتھ چلیں۔ فرمایا دیکھو میرے پاس اتنا اختیار ہے لیکن میں اپنے رب کی رضا پر خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرا طریقہ ایسا ہو
تاکہ میری امت کے سارے لوگوں کے لیے تقلید کا نمونہ ہو ہے، تو تم میرا طریقہ اختیار کرو. کہنے لگا نہیں آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. فرمایا نہیں بھائی تیرے لیے یہی ٹھیک ہے. چلا گیا. 2-4 دن کے بعد پھر آیا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. اگر پھر تو وہی بولتا ہے تیرے لیے پیسہ ٹھیک نہیں ہے، مال دولت مل جائے گا تو تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، گمراہی کا باعث ہو جائے گا. نہیں صاحب میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، میں بالکل جیسا پیسے کا حق ہے وہ ادا کروں گا، زکوٰۃ نکالوں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، دین کی خدمت میں جیسے اور صحابہ کرام آپ کے خرچ کرتے ہیں ایک ایک وقت میں دریا ذریعے میں بھی کروں گا. کیا سرکار خاموش ہے. فرمایا بھائی تیرے لیے ضرور. پھر تیسرے مرتبہ چوتھے پہ آیا، حضور نے فرمایا تجھ سے حق ادا نہیں ہوگا. جو چیز ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری بھی ڈال دیتا ہے. جب تک بیوی نہیں ہے تم پر بیوی کا کوئی حق نہیں. جس دن نکاح کر لیا تو اب بیوی کا حق ادا کرنا تم پر فرض ہو گیا. جب تک اولاد نہیں ہے تو اولاد کا کوئی حق تم پر نہیں، لیکن جب اولاد ہو گئی تو اولاد کے حقوق ادا کرنا تم پر فرض ہو گیا. مال نہیں ہے تو مال کا تم پر کوئی حق نہیں. جب مال اللہ نے دے دیا تو اس مال کا حق ادا کرنا فرض ہو گیا. ورنہ سرکار نے فرمایا اگر حق نہیں ادا کیا تو وہ مال قیامت کے روز ایک گنجا اجزا بن کر کے گلے میں لپٹ جائے گا. یہ بیچارہ چھڑائے گا اس کو، اس سانپ کو نکالے گا تو وہ کہے گا فبما کنتم تکنزون فبما کنتم تکنزون. وہ اجزا پکارے گا او کمبخت تو مجھے کہاں کو جدا کرتا ہے، میں تیرا مال ہوں، دولت ہوں، تو نے کوئی مال خدا نے دیا، تو نے مال کا حق نہیں ادا کیا، آج تیری گردن پہ سوار ہوں، کہاں مجھے چھوڑ کے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے مال سے ہم کو بچائے کہ جس مال کے ذریعے سے آدمی جہنم میں چلا جائے ایسے مال سے خدا بچائے. شداد کا مال اس کو جہنم میں لے گیا، فرعون کا مال اس کو جہنم میں لے گیا، نمرود کا مال اس کو جہنم میں لے گیا، قارون کا مال اس کو جہنم میں لے گیا. تو ایسے شیطانوں کے مال سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے. اللہ ہم کو مال دے تو ابو بکر صدیق والا مال دے، دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. عثمان غنی والا مال دے کہ دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنائے. عبد الرحمن ابن عوف والا مال دے کہ دنیا بھی خرید جائے جنت بھی خرید جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کون سا صحابی کیسا ہے، کون سا مسلمان کیسا ہے. یہ دولت پا کے گمراہ ہوگا یا ہدایت پائے گا. جس کے لیے جانتے کہ ہدایت پائے گا دعا کر دیتے، جس کے لیے اندیشہ تھا کہ گمراہ جائے گا نہیں کرتے. جائے زیادہ پیچھے پڑا لگ گیا تو اللہ کے بھی فرمایا اچھا بھائی جا تیرے لیے میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ دے دے اس کو پیسہ. حضور نے دعا کیا، گھر گیا، اس کے پاس ایک بکری تھی، اس کا دودھ سوکھ گیا تھا. اس نے جناب سرکار کی دعا لگی، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. دودھ بھی آپ ٹھیک تگڑی ہو گئی بکری، خوب دودھ پیارے. سوچا واہ رسول اللہ نے دعا کر دیا اب تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. اس بکری کے بچے ہوئے، وہ بچے بھی بڑھے، وہ بھی تندرست، اور ان بچوں کے اور بچے، ان بچوں کے اور بچے، اور ایسی دعائیں برکت اس کو لگی اس طالب ابو حاتم انصاری کو کہ سارا گھر اس کا بکریوں سے بھر گیا. سمجھا؟ خوب دودھ پیتا، دودھ بیچتا اور جانور بیچتا، لیکن کم نہیں ہو رہے. یہاں تک کہ اتنے اس کے جانور ہو گئے کہ جس مدینے کی گلی سے نکلتا تھا اپنے جانوروں کو لے کے، لوگوں کو نکلنے کا راستہ نہیں بچتا. ایک دن آیا حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی دعا سے ماشاءاللہ بہت بکریاں ہو گئی ہیں اور یہاں مدینے میں ان کو پالنے کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ نکلتی ہے تو سارا روڈ بھر جاتا ہے، تو آپ اجازت دیجئے میں مدینے کے ذرا باہر چلا جاتا ہوں تاکہ بکریوں کو آرام مل جائے. سرکار مسکرائے، فرمایا ہاں دیکھ ابھی تک تو مدینے کے قریب تھا، میرے پاس رہتا تھا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا اور نمازوں سے زیادہ اور نمازیں پڑھتا تھا. اب جب مدینے کے باہر چلا جائے گا تو کیا 5 وقت نماز پڑھے گا؟ نہیں میں برابر وعدہ کرتا ہوں پورا پڑھوں گا. جا لے گیا بکری وہاں جناب. اب وہاں بکریاں وہاں پر ٹیلوں پر سالبہ کی بکریاں نظر آتی تھی. اب دن رات بکریوں کے دم کے پیچھے پھرتا، دودھ دوتا، بیچتا، بکریاں کرتا یہ، اور اس کے بعد نماز چھوڑ دیا پٹھا، وہیں نماز پڑھتا. صحابہ ملتے کیوں بھائی تم تو 5 وقت نماز پڑھتے تھے نا، اور تو 5 وقت کے علاوہ دن رات یہ نفلیں بھی پڑھتے تھے تم، اور اب تم مسجد میں 5 وقت کی جماعت کے جاتے. کہلے کیا کروں، فرصت نہیں ملتی کاروبار، بکریوں کی وجہ سے وہاں چلا جاؤں گا تو دودھ کون دے گا، بکریوں کو کون پالا جائے گا، ان کو دے لکھے بھی تو خدمت ہے. یہ بھی تو ایک عبادت ہے، جانوروں کا بھوکے رہ جائیں گے جانور، اس لیے میں ان کو کھلاتا رہتا ہوں، نماز یہی پڑھ لیتا ہوں. اب اس کے بعد اور بکریاں بڑھی اور دور چلا گیا.
پہلے جمعے کی نماز پڑھتا تھا، اب وہ جمعہ بھی وہی پڑھنے لگا. سمجھے آپ؟ خوب بات. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ صالبہ تو اتنا مالدار ہو گیا ہے ابو حاتم انصاری کہ آج بکریاں اس کی سارے جنگل میں نظر آتی ہیں. سمجھا؟ اور وہ اسے ہم نے کہا بھی کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آتا نہیں، کہتا مجھے بکریوں سے فرصت نہیں ملتی. پھر ہم نے کہا پہلے جمعہ پہنچا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، اب دن رات اسی میں لگا رہتا ہے. تو حضور نے فرمایا افسوس ہے اس کے لیے، افسوس. میں کہتا تھا اس سے، آخرکار یہ ہوا خوب جب اس کے بعد بکریاں ہی بکریاں ہو گئی. اب اس کے بعد اللہ کے پیارے سسٹم کے اوپر جو قانون زکوٰۃ اترا تھا، زکوٰۃ کے قانون کے مطابق سرکار دو عالم نے عاملین مقرر کیے. وہ عاملین جاتے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے. تو زکوٰۃ کا اسلام کا قانون ایسا ہے، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ، اگر بکریاں ہوں حد نصاب سے بڑی تو بکریوں کی زکوٰۃ، اونٹ ہیں تو اونٹوں کی زکوٰۃ، بیل ہیں تو بیلوں کی زکوٰۃ، جو جانور تجارت کے لیے ہو ان جانوروں پر بھی زکوٰۃ، جو مال تجارت کے ہے اس پر بھی زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کا قاعدہ ایسا ہے جتنا زیادہ مال اتنی زیادہ زکوٰۃ، ہے نا بھائی؟ اگر 100 روپے ہے تو خالی 2.5 روپیہ، 1000 روپے تو 25 روپیہ، اگر 1,00,000 روپیہ ہو تو 2,500 روپے زکوٰۃ. اب حساب لگاتے چلے آؤ. تو جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی زیادہ زکوٰۃ دینا پڑے گی نا. یہ قارون جو مرتد ہوا تو کیوں مرتد ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا بھائی تھا یہ قارون، اور بہترین عالم تھا اور بہت اچھا عابد و زاہد تھا، قوم بنی اسرائیل کا بہت زبردست آدمی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اور مالا مال تھا، پیسہ بہت تھا. جب تک زکوٰۃ کا قانون نہیں اترا برابر یہ نیکی کرتا رہا، دن رات نماز یہ وہ. جب زکوٰۃ کا قانون موسیٰ علیہ السلام پر اترا اور قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس مال بہت ہے تو اسی حساب سے زکوٰۃ دینا پڑے گی. اس کے پاس اتنا مال تھا کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ 70 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی کنجیاں لادی جاتی تھی. یعنی جو تالا کھولنے کی کنجی ہوتی ہے، اس زمانے کی کنجی بھی آج کے جیسی کنجی نہیں تھی، آج کل تو چھوٹی سی ہوتی ہے تالا کھلنا، اور جب بڑے بڑے چابے ہوتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے قلعوں میں دروازے رکھتے ہیں، ان میں آج کل بھی کہیں کہیں ملتا بڑا والا تالا، اس کی چابی بھی موٹی. تو اس کی اتنی چابیاں تھیں کہ اونٹوں پر لد کے چلتی تھیں. اب جب قانون زکوٰۃ کا اترا اس نے حساب لگایا، اوہو اتنی میری پاس دولت ہے، اتنا بہت سا پیسہ مجھے دینا پڑے گا. ہاں کر کے سوچا اتنا پیسہ مفت میں دے دینا، لاکھوں کروڑوں روپیہ اپنا خزانہ دے دینا، مفت میں غریبوں کو بانٹ دینا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہا کہ صاحب میں نماز پڑھ لوں گا، روزہ رکھ لوں گا، مگر یہ زکوٰۃ مجھ سے نہیں دی جائے گی. فرمایا زکوٰۃ نہیں دے گا کم بخت تو تیری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. کہا قبول ہو چاہے نہ ہو میں اتنا پیسہ تو نہیں دے سکتا. لا حول ولا قوت. مرتد ہو گیا بے ایمان. پھر بات کو آپ نے سنا اس کا قصہ کہ میں خزانے کے زمین میں دھسا دیا گیا. اللہ تعالیٰ ایسی دولت سے ہم کو بچائے. تو سرکار نے فرمایا تھا دیکھ تجھ سے مال کا حق نہیں ادا ہوگا، مگر اس ظالم نے نہیں مانا اور بس لگ گیا. چنانچہ سرکار کے عاملین گئے ثعلبہ کے پاس. 2 صحابی پہنچے اور کہا دیکھو جی تمہارے پاس اتنی بکریاں ہیں، کتنی بکریاں ہیں، کتنے 1000 بکریاں ہیں. سب لگایا اسے اتنی ہے صاحب. تو تمہاری زکوٰۃ کی اتنی بکریاں ہوتی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں خالی زکوٰۃ بنتا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ مال اتنی زیادہ زکوٰۃ. اب اس نے دیکھا ہو کئی 100 بکریاں مجھے دینا پڑیں گی. تو کہنے لگا واہ 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 یہ ایسے میں کیسے دوں گا صاحب، اتنی بہت سی بکریاں مفت میں دے دوں. ارے کہا ہم کو نہیں چاہیے، زکوٰۃ ہے یہ تو اللہ کے رسول تم نے بھیجا ہے زکوٰۃ دینے کو. زکوٰۃ دینا فرض ہے مسلمان پر، سال میں ایک مرتبہ دے زکوٰۃ. کہنا صاحب میں نہیں دوں گا. تو اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بادشاہ لوگ ٹیکس وصول کرتے ہیں ایسے رسول اللہ ٹیکس وصول کرنے لگے. معاذ اللہ سے یہ جملہ اس کی زبان سے خبیث کے نکلا. سرکار کی شان میں گستاخانہ جملہ نکل گیا کہ جس طرح بادشاہ دنیا کے ٹیکس وصول کرتے ہیں رسول اللہ بھی کیا ایسے ٹیکس وصول کرتے ہیں. معاذ اللہ سے. بس اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب مجلس میں رونق افروز تھے. ایک صحابی نے آ کر کیا رسول اللہ ایسا فرمایا کہ افسوس ہے افسوس ہے افسوس ہے. صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار سرکار نے فرمایا تباہی ہے اس کے لیے، اس طالبہ کے لیے تباہی ہے. اس کا ایک رشتہ دار وہاں بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ حضور کی زبان سے لفظ تباہی نکل گیا، دوڑا ہوا گیا طالبہ کے پاس. کہنے لگا دیکھ تو نے زکوٰۃ نہیں دیا، اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جملہ آیا، اب بھی خیر ہے اب تو تباہ ہو جائے گا. اس نے سنا
تو اس کو بھی یقین تھا کہ نبی کی زبان سے کچھ نکل گیا تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے. سرکار کی زبان خالی نہیں جاتی ہے. سرکار نے ناراضگی کی وجہ سے میں نے جو گستاخی کر دیا ہے، یہ لفظ بول دیا ہے، تو سرکار نے ایسا کہ آیا ہم معافی چاہتے ہیں. فرمایا نہیں، قرآن کی آیت اتر آئی، قرآن پاک کی آیت اتری 10 پارے میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم من آت اللہ علیہ من فضل. پھر ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بعد ایسے لوگ بھی ہیں کہ عاقبہم نفاقا فی قلوبہم، کہ ان کو جب تک پیسہ نہیں ملا جب تک تو وہ سیدھے راستے پر رہے، اور جب پیسہ ان کو مل گیا تو اس کے بعد وہ نفاق کا شکار ہو گئے. تو وہ اسی سالبہ کے نام پر یہ آیت اتری. جب آیت کریمہ اتر گئی تو سرکار نے کیا انکار کیا؟ گویا خدا نے بھی انکار کر دیا، جس کا مال لے لی جائے گا. آخر یہی ہوا، اس کی زکوٰۃ سرکار نے انکار کر دیا. سرکار کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے کے پاس لایا اپنا مال. حضور نے کہا جب سرکار نے نہیں قبول کیا تو میں تارا زکوٰۃ کہاں سے قبول کروں گا؟ پھر رویا، چلایا. پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، اور پھر لایا کہنے کہ صاحب مجھے معاف کر دیجئے پچھلے سب زکوٰۃ دے. تو فرمایا نہیں، جب اللہ کے رسول نے تیرا زکوٰۃ نہیں قبول کیا، ابو بکر صدیق نے قبول نہیں کیا، تو عمر کی کیا مجال ہے کہ عمر تیرا زکوٰۃ قبول کرے؟ انہوں نے بھی نہیں قبول کیا. عثمان غنی کے زمانے میں یہ مردود نہایت ہی ذلت کے ساتھ، بڑی رسوائی کے ساتھ، بہت ہی بے حیائی کی موت پر آ کے لوگ ابن حاضر کے تمام کیڑے پڑ گئے تھے. گھر والوں نے نکال باہر کر دیا تھا، کوئی اس کے اوپر ایک قطرہ پانی کی ڈالنے کا لا رہا. کہتا تھا ہاں میں کاش رسول اللہ کی بات مان لیتا، میں نے نہیں مانی اور پھر گستاخی کر دیا میں نے، تو اس کا قہر مجھ پر ٹوٹ رہا ہے، اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. ایسی طرح مردود برباد تباہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایسے مال سے بھی ہم کو آپ کو بچائے. تو مولانا طاہر صاحب نے اولئک الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم کی تشریح کر کے بتا دیا. دیکھو بھائی، سیدھا راستہ بھی دو قسم کا ہے، ایک شیطانی راستہ ہے اور ایک انبیاء کرام کا راستہ. تو شیطانی راستے میں بھی نیکیاں ہیں، وہ بھی سیدھا راستہ ہے. شیطانی راستے میں نماز بھی ہے، شیطانی راستے میں کلمہ بھی ہے، شیطانی راستے میں روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، قرآن بھی ہے، تسبیح تقدیس ہے. ساری نیکیاں شیطانی راستے میں ہیں، اور نبیوں کے راستے میں بھی، صدیقوں کے راستے میں بھی، شہداء اور صالحین یہ نیکیاں ہیں. مگر فرق کیا ہے کہ شیطانی راستے میں ساری نیکیاں ہونے کے باوجود توہین ہے دلوں میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شیطانی راستہ کہ نیکیوں کے ساتھ عظمت رسول سے دل خالی، مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر نہیں ہے، لہذا ساری نیکیاں ہونے کے باوجود بدترین انجام ان کا، بدترین نمازوں کا انجام الٹا، روزوں کا انجام الٹا. دیکھو سالبہ کی مثال موجود ہے. علامہ ساوی نے تفسیر ساوی میں باقاعدہ تشریح کے ساتھ بیان کیا کہ اتنی نیکیاں کرتا تھا، اتنی نمازیں پڑھتا تھا کہ کوئی صحابی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. کہ گٹے جیسے اونٹ کے بیٹھنے سے گھٹنوں میں گٹے ہو جاتے ہیں، اونٹوں کے گھٹنوں میں داغ ہوتا ہے کالا کالا، کیونکہ اونٹ اپنے گھٹنوں کے بل پر بیٹھتا ہے، ایسے ہی یہ سالبہ کی پیشانی پر داغ تھا. اتنا نماز دن رات پڑھنے والا، لیکن گستاخی رسول نے اس کو برباد کر دیا. اللہ تعالی ہم کو ایسے لوگوں کی نماز سے بچائے جن کے دلوں میں گستاخی ہے، ایسے لوگوں کے روزے سے بچائے، زکوٰۃ سے بچائے، حج سے بچائے، ان نیکی کرنے والوں کی نیکیوں سے بچائے کہ جن کے دلوں میں توہین رسول ہے، عظمت رسول سے دل خالی ہے، ان کی نیکیاں اس کا انجام خراب. اللہ تعالی ہم کو صحابہ کرام عاشقان رسول کی نیکیاں عطا فرمائے. دیکھو دولت ان کو بھی ملتی ہے، سلطنت ملتی ہے، ساری نعمتیں صحابہ کرام کو بھی ملی، لیکن انہوں نے وہ دولت پا کر، حکومت پا کر، سلطنت پا کر کبھی اپنے رسول کو بھولا نہیں، بلکہ ہمیشہ جان و مال سے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے صحابہ کرام. کتنے واقعات ہیں قرآن پاک میں، سرکار جو عالم جو حکم دیا مجال نہیں اس کے خلاف. تو یہ کیا ہے؟ ساری دولتوں کے ساتھ ساتھ عشق رسول بھی تھا. ان میں کیسے کیسے صحابہ کرام اس طالبہ سے بھی زیادہ غریب بھی تھے، آزمائشیں ان پر ہوتی تھیں، لیکن وہ کبھی اپنے نبی کی طرف بدگمانی نہیں کیا اور کبھی سرکار کی توہین کو گوارا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعا کرنے کا بھی معاملہ ایسا ہے، ہمارا آپ کا کام ہے ہم دعا کریں، وسیلے سے دعا کریں، لیکن خدا نخواستہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو بدگمان نہیں ہونا، اللہ کی طرف برا خیال مت لے جانا، اس میں کچھ مصلحت ہوتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کر لیتا، کبھی ٹھہر کے قبول کرتا.
اور کبھی جو ہے ایسا بھی کرتا ہے کہ دعا کو دنیا میں قبول کرنے کے بجائے اس کو اٹھا کے رکھ لیتا ہے اور قیامت تو اس دعاؤں کا اجر عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا بعض لوگ ایسے کہ جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی اور وہ مومن تھے، سرکار کے چاہنے والے تھے، اور دعا قبول نہیں ہوئی، جب ان کو ان کی دعاؤں کا پھل اللہ آخرت میں عطا کرے گا تو وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا اجر یہاں ملتا تو ہم سے بڑھ کے کوئی نہ تھا۔ تو اللہ کے کاموں میں بڑی مصلحت ہے، اس لیے بزرگان دین اولیاء کرام بھی اللہ سے دعا کرنے کے لیے سب سے بڑی دعا یہ کرتے ہیں اللہ اپنی رضا ہم کو عطا فرما، خدا خوش رہے، سب سے بڑی دعا یہ، اگر اللہ خوش ہے تو کونین کی نعمت ہمارے قدموں پر لوٹتی نظر آئے گی۔ صحابہ کرام کا یہ مطلب تھا رضی اللہ عنہ۔ ایک بزرگ تھے بیچارے اللہ والے تھے، ان کے پیر و مرشد نے ان سے کہا دیکھو جی عبادت کرو لیکن دنیا کے لیے مت کرو، جو کچھ بھی نیکیاں کرنا ہے تم کو کرامت ملے گی مگر وہ کرامت دنیا کے لیے حاصل مت کرو بلکہ عاقبت کے لیے حاصل کرو، یہ بہتر ہے، دنیا کے لیے کوئی دعا نہیں کرنا۔ ان کا بہت اچھا پیر صاحب کا انتقال ہو، اب یہ جناب عبادت میں لگے رہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ میں ابھی تک دنیا کے لیے کوئی دعا ہی نہیں کیا، تو پیر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ دنیا کے لیے دعا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے اسی پر راضی رہنا۔ کہنے لگے اچھا کوئی حرج نہیں ہے، کم سے کم میں 3 دعائیں تو اللہ سے دنیا کے لیے کر لوں تو اچھا ہے۔ اللہ سے دعا کیا اللہ میں اور کچھ زیادہ نہیں، خالی 3 دعائیں چاہتا ہوں کہ 3 دعائیں مجھے ایسی قبول ہو جائیں کہ جیسے ہی میں مانگوں فوراً قبول ہو جائے۔ غیب سے آواز آئی جاؤ تم کو 3 دعائیں دے دیا گیا، 3 دعائیں تمہاری قبول ہو جائیں گی، اب تم 3 دعاؤں میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، جو کچھ کہو گے فوراً قبول ہو جائے گا۔ جب غیب سے آواز آ گئی اب بڑے خوشی ہے کہ چلو ایک دفعہ ذرا دنیا کی سیر کرے آئیں اور دیکھیں کیا چیز مانگنا چاہیے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں، عورت ہے، بچے ہیں، محل ہے، جائیداد ہے، حکومت ہے، علم ہے، تندرستی ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی 1-2 چیزیں تو ہے نہیں دنیا میں، ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں۔ بیچارے نکلے کہ ہاتھ آ گیا